اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امروز ما درس 11 میخوانیم، 11واں درس. خوب هستی همه شما؟ بله آقا. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند. خوش میگذره؟ زندگی خوش میگذره. بله. امروز درس 11 آنچه در این درس می خوانیم، جو کچھ اس درس میں ہم پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ متن تواضع. متن ہوگا تواضع کے بارے میں. بھلے تواضع. واجہ جدید، نئے کلمات. واجہ یعنی ورڈ، واجہ ورڈز، نئے کلمات. جدید یعنی نئے. صفت موصوف ہے یہ واجہ، یہ جدید صفت موصوف. امتیاز. امتیاز یعنی اردو میں کیا کہیں گے؟ برتری. امتیاز یعنی برتری. انتظار داشتن یعنی امید رکھنا. بارزش، ارزش والا یعنی قیمتی. بگونئی، ایک خاص طرح سے. بگونئی کے اس طریقے سے کہ اس طرح سے. پختان یعنی پکانا. پسندیدے. پسندیدے یعنی پسندیدہ کام جسے کہتے ہیں ممدوح، اچھا کام. تاکنون یعنی ابھی تک. تکبر یعنی وہی تکبر جو تواضع کی ضد ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تواضع یعنی فروتنی. فروتنی یعنی تواضع. فروتنی یعنی انکسار، منکسر مزاجی، اپنے آپ کو کم سمجھنا. جمع آوری یعنی سب سے جھک کر ملنا، اخلاص سے ملنا. جمع آوری یعنی کسی چیز کو جمع کرنا. جمع آوری اکٹھا کرنا. دارندے رکھنے والا. بس دارندے یعنی رکھنے والا جس کے پاس کچھ چیز ہو. در مقابل یعنی برابر میں، سامنے. ذب کردن یعنی ذب کرنا. زحمت کشیدن یعنی زحمت کشیدن یعنی زحمت اٹھانا، تکلیف اٹھانا. شخصیت. شخصیت یعنی پہلے انسان کی شخصیت، حیثیت، اس کا عزت. صفات. صفت کی جمع ہے یعنی خصوصیات. عظمت برتری. عظمت یعنی بلندی. گران قیمت یعنی بارزش، قیمتی. متکبر یعنی تکبر کرنے والا. متواضع یعنی تواضع کرنے والا. محل یعنی مکان، جگہ. مستمند یعنی ضرورت مند. ناپسند یعنی اس کی پسندیدے کی ضد ہے، ناپسند یعنی ناپسند. ویژگی یعنی خصوصیات. نقطہ ہاں میں جو ہم اس درس میں پڑھیں گے وہ کیا پڑھیں گے؟ پیشوند ہم پیشوند. پیشوند دیکھیں میں نے ایک دفعہ آپ کو یاد بتایا تھا، ایک ہوتا ہے پیشوند، ایک ہوتا ہے پسوند سکینے، ایک ہوتا ہے پیشوند، ایک ہوتا ہے پسوند. پسوند. پسوند کہتے ہیں جو کلمے کے آخر میں لگایا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں تنو مند، ارزش مند، تو مند لگاتے ہیں بعد میں بہت سے ورڈز کے. ایک ہوتا ہے پیشوند جو شروع میں لگتا ہے. ہم کلاسی، ہم خانوادے، ہم جنس. ٹھیک ہے بله آقا. جی. ہم کلاس، ہم سفر. اجزاء جملے. اور جملے کے جو اجزاء کیا کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے نہاد اور فعل پڑھا تھا. اب بتائیں گے نہاد، مسند اور فعل. کیونکہ اجزاء جملے کے آگے نمبر 2 کیوں ڈالا ہے؟ کیونکہ اجزاء جملے کا ایک حصہ ہم پہلے کسی درس میں یہ لوگ بتا چکے ہیں. اب نہاد، مسند اور فعل. یاد ہے آپ کو اجزاء جملے میں بتایا تھا نہاد اور گزارے؟ بله آقا. بھلے. اب اسی کا دوسرا حصہ ہے نہاد، مسند اور فعل. بیشتر بیدانین میں ہم پڑھیں گے فروتنی و تواضع. فروتنی اور تواضع. نگاہ کھولیے. تواضع، تواضع، تواضع و فروتنی. تواضع و فروتنی. تواضع اور فروتنی ہم معنی ہے. یاد ہے ایک دن یہ آپ کو بتایا تھا. مترادف، متضاد،
بعض ٹائم اردو ہو یا فارسی ہو، آپ نے اردو میں بھی دیکھا ہوگا، دو ورڈ ایک ہی معنی کے ایک ساتھ یوز کر لیتا ہے آدمی. فروتنی و تواضع در مقابل تکبر و خود بزرگ بینی. دیکھیے فروتنی بھی ایک ہی معنی میں، تواضع اور فروتنی ایک معنی میں ہے، اور ادھر تکبر اور خود بزرگ بینی بھی ایک ہی معنی میں ہے. تواضع اور فروتنی یعنی منکسر مزاجی در مقابل تکبر و خود بزرگ بینی است. اس کے مقابلے پہ ہے اپوزٹ، تکبر کا اپوزٹ ہے تواضع. ترجمہ کیسے کریں گے ساجد؟ غور سے دیکھیے، غلام علی، چراغ، رضا عباس، غور کیجئے. تواضع و فروتنی، تواضع و فروتنی کون کون آئے ہیں؟ فہیم صاحب ہے، ساجد صاحب، شریف صاحب، غلام علی، سکینے، رضا عباس اور چراغ. 7 نفر هستند، 2 اینجا هستند، چراغ، غلام علی و علی اصغر و فرقان. خوب، مہدی حسین نیستند. تواضع و فروتنی، نگاہ کنی ساجد، غور سے دیکھیے آپ لوگ. تواضع و فروتنی جی جی منکسر مزاجی در مقابل تکبر و خود بزرگ بینی است. تکبر اور خود بزرگ بینی کے مقابلے میں ہے. تکبر یعنی خود بزرگ بینی، خود بزرگ بینی یعنی کیا؟ خود یعنی اپنے آپ کو بزرگ، بینی اپنے آپ کو بڑا دیکھنا، ماننا، جاننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. نہیں سر، الان غیبت نہ ذریعہ شاید بھی جو نہیں ہے ان کے آگے بھی کچھ مت لگاؤ، جو ہے ان کی حاضری. تکبر صفت ناپسندی است. تکبر صفت ناپسندی است. تکبر ناپسند صفت ہے کہ دارندیان، کہ جس کو رکھنے والا، یعنی تکبر کو رکھنے والا، دارندے یعنی رکھنے والا، یعنی جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، ہمیشہ خود را بالاتر و بہتر از دیگران میداند. ہمیشہ خود را اپنے آپ کو بالاتر، اوپر، اپنے آپ کو اوپر، وہ بہتر از دیگران، دوسروں سے اوپر اور بہتر جانتا ہے. یعنی تکبر ایک ناپسند اور بری صفت ہے کہ جس کا رکھنے والا ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے بالاتر اور بہتر میدانات، بہتر جانتا ہے. متوجہ اس کی سکینے؟ آپ لوگوں کو ورڈ سب سمجھ میں آ رہے ہیں؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو نہ سمجھ میں آ رہا ہو؟ نہیں آگا. پوچھ لیجئے گا جو کسی میں سمجھ میں نہ آئے. نہیں بلے آگا. شخص متکبر، جو متکبر شخص ہے، ہمیرا کوچی کو بھی ارزش میداند. ہمیرا سب کو، متکبر شخص سب کو کوچک چھوٹا اور بھی ارزش میداند، بے قیمت سمجھتا ہے، جانتا ہے. متکبر شخص سب کو چھوٹا اور بے ارزش سمجھتا ہے، بے قیمت. وہ انتظار دارد، اور وہ امید رکھتا ہے کہ دیگران بے او سلام کند. وہ یہ امید رکھتا ہے کہ دوسرے سے سلام کرے، احترام بے گزارد، اس کا احترام کرے. نہیں، وہ یہ امید رکھتا ہے کہ دوسرے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے اس کا وہ کرے کیونکہ میں بڑا ہوں. در مقابل تکبر، تکبر کے مقابلے پہ صفت تواضع. تکبر کے مقابلے پہ صفت تواضع ہے کہ صفات بسیار خوب و پسندیدے ہر انسانی بھی باشد. تکبر کے مقابلے پہ صفت تواضع ہے کہ صفات بسیار خوب و پسندیدہ ہر انسانی بھی باشد. ہر انسان کی پسندیدہ اور بہت اچھی صفت ہے، بہت اچھی اور ہر انسان کی پسندیدہ صفت ہے تواضع، جو کہ تکبر کے مقابلے پہ ہے. کوئی ورڈ ایسا جو سمجھ میں نہ آیا ہو اس میں سے؟ در مقابل تکبر. فہیم صاحب، کوئی ورڈ ایسا جو نہیں سمجھ میں آیا ہو جس کے میننگ، مطلب در مقابل تکبر، تکبر کے مقابلے میں صفت تواضع. صفت تواضع ہے کہ جو صفات بسیار خوب، بہت اچھی صفاتوں میں سے ہے، اور پسندیدہ ہر انسان، ہر انسان کی پسندیدہ، یعنی ہر انسان کی پسندیدہ اور بہت اچھی صفات میں سے، می باشد، بہت اچھی صفات میں سے ہے. انسان متواضع، تواضع والا شخص جو تواضع رکھتا ہے، متواضع ہے، وہ عظمت المدد. بھلے نگاہ کنید، انسان متواضع ہمیشہ، متواضع انسان ہمیشہ دیگران را، دوسروں کو با ارزش و مہم میداند، دوسروں کو اہمیت دے، اہم جانتا ہے اور بیش قیمت جانتا ہے، قیمت والا، اہمیت والا جانتا ہے. وہ می کوشاد، اور کوشش کرتا ہے بے آنا احترام بے گزارت، کہ ان کا وہ احترام کرے. نگاہ کنید،
حضرت السلام خوب هستی شما؟ حضرت خوبی شما؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر. دیر اومدی؟ بله. نگاه کنید اینجا. مشغول بودی یا خواب بودی؟ بله. آقا من تازه بیدار شدم. احسن. تازه بیدار. هوا چطور است؟ هوا سرد است. بله. اینجا نگاه کنید. یکی از مهم، اینجا نگاه میکنی، یکی از مهمترین ویژگی های پیغمبر اسلام کی خصوصیات میں سے اہم ترین ایک خصوصیت تواضع آن حضرت بود. آن حضرت کا تواضع تھا. یعنی یہ کی از مہم ترین ویژگی ہے پیغمبر اسلام کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ان حضرت کا تواضع تھا. یعنی آپ کی بہت ساری خصوصیات میں سے جو اہم ترین خصوصیت کیا تھی؟ تواضع. بے گونہی کے اس طریقے سے کہ نگاہ کنید حضرت بے گونہی کے اس طریقے سے کہ باوجود عظمت و شخصیتی کے داشت، وہ عظمت، وہ شخصیت، وہ مرتبہ کے جو وہ رکھتے تھے، اس کے باوجود عظمت و شخصیتی کے داشت، وہ شخصیت، وہ مرتبہ، وہ عظمت جو کہ وہ رکھتے تھے، اس کے باوجود ہیچ کا برائے خود امتیازی قائل نہیں شد. کبھی بھی اپنے لیے برتری کے قائل نہیں ہوتے تھے، اپنے آپ کو بڑا. حضرت المتوجہ ہستی؟ بلے آقا. بھلے. یعنی اتنی بڑی شخصیت اور عظمت رکھنے کے باوجود کبھی بھی اپنے لیے برتری کے قائل نہیں تھے رسول. باوجود عظمت و شخصیتی کے داشت، وہ شخصیت و عظمت، وہ بزرگی کے جو رکھتے تھے، اس کے باوجود ہیچگاہ کبھی بھی برائے خود ساجد نگامی کنی اپنے لیے برائے خود، یعنی اپنے لیے امتیازی قائل نہیں بھی شد، اپنے لیے امتیاز کے قائل نہیں ہوتے تھے. با فقیران و مستمدان، فقیروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ، مستمد یعنی غریب فقیروں کے ساتھ، بروئے زمین می نشست ماضی استمراری، بروئے زمین می نشست یعنی ایک بار نہیں کرتے تھے یہ کام، می نشست بیٹھتے تھے. ہمیشہ کا ان کا یہ کام تھا کہ ضرورت مند غریبوں اور فقیروں کے پاس زمین پر، بروئے زمین می نشست، زمین پر بیٹھتے تھے. وبانا غذا می خورد، اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. می خورد ہے دیکھیں ماضی استمراری، خورد مت پڑھیے گا، خورد ہے یہ ماضی استمراری، کبھی حال پڑھے آپ بھی خورد کھاتے تھے. ہمیشہ خانہ خودرا جارو نہیں کرد، ہمیشہ اپنے گھر کی ہمیشہ خانہ خودرا جارو نہیں کرد، ہمیشہ اپنے گھر کی جھاڑو لگاتے تھے. ہیچ وقت لباس گران قیمت نہیں بھی پوشید، ہیچ وقت کبھی بھی لباس گران قیمت، قیمتی لباس نہیں بھی پوشید، کبھی بھی قیمتی لباس نہیں پہنتے تھے. بے صورت دائرئی. ہاں، اور دیکھیں پتہ ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بے صورت دائرے کی شکل میں درمیان یاران خود بھی نشست، ٹھیک ہے، دائرے کی شکل میں اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھتے تھے. پتہ ہے کیوں کیا مطلب ہوا؟ کیا سمجھے اس کا مطلب؟ دائرے کی شکل میں کیوں بیٹھتے تھے جی حضرت بطول؟ دائرے کی شکل میں کیوں بیٹھتے تھے؟ کیونکہ جناب کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس میں کون برتر جناب ہے، رسول خدا ہے. نہیں کون جی برتر ہے. دیکھیں آپ اگر ویسے بیٹھیں گے آپ تو کیا ہوگا؟ ویسے اگر بیٹھیں گے آپ تو دیکھیے نہیں دیکھ سکتا، کام نہیں کرے گا وہ کیمرہ. کیونکہ اگر آپ لائن سے بیٹھے، مثال کے طور پر ایسے بیٹھے، ایسے ایک صف ادھر ایک صف ادھر، اگر اس میں سے پہلے بیٹھیں گے تو سب سمجھیں گے کہ یہ اپنے آپ پہلا نمبر ہے اس کا، تو ہو سکتا کوئی یہ سوچ لے کہ یہ بڑے ہیں اس لیے ادھر بیٹھے ہیں. نہیں، گول بیٹھو، کسی کو پتہ نہیں کون کہاں سے شروع ہے. جی متوجہ اس کی سکینے؟ بلے آقا. جی دائرے کی دیکھیے، اگر ہم ایسے بیٹھے ایک صفیے ایک صفیے، تو جو یہاں بیٹھا ہے تو کوئی یہ سوچے گا کہ بھائی یہ پہلے نمبر پہ بیٹھے، یہ شاید بڑے ہیں شاید. لیکن اگر دائرے کی شکل میں یوں کر کے بیٹھیں گے تو پتہ ہی نہیں کون کہاں سے شروع ہو رہا، تو کسی کا مرتبہ چھوٹا بڑا دکھے گا ہی نہیں، سمجھے گا ہی نہیں کوئی. متوجہ ہستی حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیسے کیوں بیٹھتے تھے رسول ایسے؟ بلے آقا. بلے آقا. دیکھیے کتنے دور اندیش اور
کتنے متواضع تھے آپ، کتنے تواضع والے تھے ہمارے رسول، کہ کوئی بیٹھنے کے طریقے سے بھی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں یا بڑے ہیں. گول دائرے کی شکل میں اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھتے تھے بے کے اس طریقے سے کہ اگر کوئی تعاقنون اشار نہ نادید بود، اگر کسی نے ابھی تک انہیں نہ دیکھا ہوتا، نہیں دیکھا تھا، یعنی جو بھی ایسا آتا تھا جس نے رسول کو پہلے نہیں دیکھا تھا، می پرسید وہ پوچھتا تھا محمد خدا بھی کس شمار، محمد تم میں سے کون ہے؟ ایسے پوچھتے تھے آ کے لوگ. کیوں؟ کیونکہ بیٹھتے اس شکل سے تھے لوگوں کے درمیان کہ پتہ ہی نہیں تھا کون کتنے بڑے مرتبے کا آدمی ہے ان میں. دیکھیں بے صورت دائرے، دائرے یعنی دائرے کی شکل میں، سرکل کے صورت میں، میان یاران خود، درمیان یاران خود اپنے اصحاب کے درمیان بھی نشست. دیکھیں ماضی استمراری بیٹھتے تھے بگونے ای کے اس طریقے سے کہ اگر کوئی تاکنون ابھی تک اشارہ نہ دیدے بود، انہیں نہ دیکھا تھا، جس نے انہیں ابھی تک نہیں دیکھا تھا، بھی پرسید وہ پوچھتا تھا محمد خدا بھی ایک از شما، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بھی ایک از شما، تم میں سے کون سے ہیں؟ دیکھیں اس طریقے سے بیٹھتے تھے. روزی ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و یارانو ہمراہانش اور ان کے اصحاب اور ساتھی ہنگام سفر کے وقت در محلی توقف کردن، ایک مقام پر، ایک جگہ پر انہوں نے توقف کیا، سٹاپ کیا، رکے. وہ تصمیم گرفتار اور انہوں نے قصد کیا، ارادہ کیا، گوسفندی را برائے نہار بے کشان. گوسفندی یعنی ایک بھیڑ برائے نہار لنچ کے لیے، بے کشان یعنی ذبح کرے، کاٹے. ٹھیک ہے، یعنی سفر پہ جا رہے تھے، لنچ کا ٹائم ہونے والا تھا کہ چلو بھائی رک جاؤ، قافلہ روک لیا. ہم وہی چاہتے تھے کہ بھیڑ دمبا کاٹے نہار کے لیے، لنچ کے لیے. یہ کیا ہمراہان پیغمبر گفت، پیغمبر کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا ذبح گوسفند بابن، یعنی بھیڑ کا ذبح کرنا میری ذمہ داری، بابن یعنی مجھ پر، گوسفند کا ذبح کرنا بابن یعنی اس ذبح کرنے کی ذمہ داری میری. دیگری کو دوسرے نے کہا اچھا پختریان بابا، اس کا پکانا میرے اوپر، یعنی پکانے کی ذمہ داری میری. سے وہ بھی گفت، تیسرے نے کہا ایسے ہر ایک نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے، ہر ایک نے. کیونکہ بھائی دیکھیے آپ کے پیچھے ایک درس یاد ہے کہ جب آپ کبھی سفر کے آداب میں سے ایک عادت کیا تھا کہ جب آپ لوگ جب جا رہے ہیں تو کوئی اپنا کام دوسروں سے نہ کرائے، سب کام مل بانٹ کے کرے. تو جب یہاں پر قافلہ رسول کا جا رہا تھا، حضرت بطول سکینے، ابے ساجد شارب، غلام علی علی اصغر فرقان، جب قافلہ جا رہا تھا تو جب ایک جگہ نہار کے لنچ کے لیے رکا، اتنوں کا نام لیا، کسی نے جی ہو ہاں کچھ نہیں کیا. بھلے آغا. جی جناب. ٹھیک ہے حضرت بطول، بھلے سب نے کام بانٹ لیا ایک ایک کر کے. پیغمبر ہم فرمودن، پیغمبر نے بھی فرمایا جب آوری ہے زم صحرا بامان، جنگل سے لکڑیوں کا گٹھن اکٹھا کرنا میرے اوپر، یہ میری ذمہ داری. جب سب نے کام بانٹ لیا، رسول نے کیا کہا؟ لکڑی ہے. حضرت بطول کیا کہا رسول نے؟ خواب بود، بھلے خواب لکڑیے میں جمع کر کے لاؤں. بھلے حضرت بطول خواب ہستی نہ آغا. پیغمبر ہم کیا کہا پیغمبر نے؟ جب آوری حیزوم الصحرا، میں لاؤں گا. بھلے جب آوری حیزوم لکڑیوں کا اکٹھا کرنا جنگل سے، بابن میرے اوپر. یاران پیغمبر گفتن، پیغمبر کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ انچ خبر، یا رسول اللہ شما زحمت نہ کشید، آپ زحمت نہ اٹھائیے، ما خود مان، ہم خود ہمیں یہ کارارہ انجام بھی دیں، ہم اپنے کام تمام کاموں کو ہم خود انجام دے دیں گے. پیغمبر فرمودن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میدانا، میں جانتا ہوں کہ انجام بھی دیں، مجھے پتا ہے کہ آپ انجام دے دو گے. اما خداوند دوست نہ دارد، لیکن خداوند کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی درمیان یارانش کہ کوئی اپنے دوستوں کے درمیان برائے خود اپنے لیے امتیاز قائل شود، برتری کا قائل ہو. خدا کو ایک چیز بالکل پسند نہیں ہے. کیا پسند نہیں ہے خدا کو؟ کہ کوئی انسان اپنے دوستوں کے درمیان اپنے لیے برتری کا قائل ہو. سپس حضرت بے صحرا رفتار، اس کے بعد حضرت جنگل گئے، وہ مقدار زیادی اور بہت سی بہت سی لکڑیاں جمع آوری کردن، جمع آوری کی، جمع کیا اور باز گشتن اور
پلٹ آئے. متوجہ شدی عذرا بطول؟ بلے آقا. کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہ سنا جائے گا. آپ کیونکہ شروع میں نہیں تھی، میں جلدی جلدی شروع کا یہ پیراگراف پڑھ دیتا ہوں، دوبارہ غور کیجئے گا. تواضع دیکھیں پہلے صفحے پہ تو یہ دے رکھا ہے کہ اس درس میں کیا کیا پڑھیں گے. پھر اب یہاں پر تواضع کا درس ہے. تواضع و فروتنی، تواضع اور فروتنی یہ مترادف ہے، یعنی ہم معنی ہے. تواضع اور فروتنی ایک ہی معنی ہے، یعنی منکسر مزاجی، جھک کے ملنا، دوسروں کو اہمیت دینا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ تواضع کا اپوزٹ کیا ہے؟ تکبر اور خود بزرگ بینی. تواضع فروتنی در مقابل تکبر و خود. دیکھیں تکبر اور خود بزرگ بینی بھی ہم معنی ہے آپس میں، یعنی مترادف ہے، ایک ہی بات ہے. تکبر یعنی خود بزرگ بینی، خود بزرگ بینی یعنی خود اپنے آپ کو بزرگ بینی، بڑا دیکھنا، بڑا جاننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تواضع اور فروتنی تکبر کے مقابلے پہ ہے. تکبر صفت ناپسندیہ، تکبر ناپسند صفت ہے، بری صفت ہے کہ دارندیان کے اس کو رکھنے والا، یعنی تکبر کو رکھنے والا ہمیشہ خودرا، ہمیشہ اپنے آپ کو بالا تر و بہتر از دیگران، دوسروں سے بالا اور بہتر سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے بہتر اور بالا تر سمجھتا ہے، اوپر سمجھتا ہے، اوپر سمجھتا ہے اپنے آپ کو. شخص متکبر ہمیرا، متکبر شخص جس میں تکبر ہے، وہ ہم سب کو کوچی کو بھی ارزش بھی دانا، سب کو چھوٹا اور بے اہمیت جانتا ہے. وہ انتظار دارا ہے، اور وہ یہ انتظار رکھتا ہے، یہ امید رکھتا ہے کہ دیگران میں وہ سلام کنات، کہ دوسرے اس کو سلام کرے، احترام بے گزارا، اس کا احترام کرے، دوسرے اس کو سلام کرے، احترام کرے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. در مقابل تکبر، تکبر کے مقابلے پہ صفت تواضع، تواضع کی صفت ہے کہ الصفات بسیار خوب و پسندیدہ ہر انسانی می باشد. تکبر کے مقابلے میں صفت تواضع ہے کہ جو ہر انسان کی پسندیدہ اور بہت اچھی صفات میں سے ہے. انسان متواضع، متواضع انسان ہمیشہ دیگران را، دوسروں کو با ارزش، ارزش اور اہمیت والا، اور مہم میدان، مہم جانتا ہے، اہم جانتا ہے. وہ می کوشان، اور کوشش کرتا ہے، بے آنہا احترام بے گزاران، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کا احترام کرے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ممنون آقا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامت باشید. خدا حافظ شما.